سال 2025 میں 2 سورج گرہن ہوں گے۔ پہلا جزوی سورج گرہن ہوگا جو آج یعنی 29 مارچ 2025 کو ہوگا، جو پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:50 پر شروع ہوگا اور شام 5:43 پر ختم ہوگا۔ تاہم یہ گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ دوسرا سورج گرہن 21 اور 22 ستمبر کے درمیان متوقع ہے۔ سورج گرہن کے حوالے سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حاملہ خواتین پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ سورج گرہن ایک فلکیاتی واقعہ ہے جو اس وقت پیش آتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور ہر گرہن کا دورانیہ اور شدت مختلف ہو سکتی ہے۔ اب سورج گرہن کیسے ہوتا ہے تو دیکھیں، چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہوتا ہے اور زمین سورج کے گرد۔ اس بارے میں یہ ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو وہ سورج کی روشنی کو کچھ وقت کے لیے زمین تک پہنچنے سے روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے دن کے وقت بھی اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ چاند سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن زمین سے اس کا فاصلہ اتنا ہے کہ بعض اوقات یہ سورج کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سورج گرہن نظر نہیں آتا۔ سورج گرہن کی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے کلی، یعنی ٹوٹل سورج گرہن۔ جب چاند مکمل طور پر سورج کو ڈھانپ لیتا ہے اور زمین کے کچھ حصے مکمل اندھیرے میں آ جاتے ہیں تو یہ سورج گرہن کلی طور پر ہے۔ یہ گرہن صرف ان علاقوں میں نظر آتا ہے جو چاند کے سائے کے عین نیچے ہوتے ہیں۔ مکمل گرہن کے دوران کچھ وقت کے لیے سورج کا ہالہ نظر آتا ہے۔ دوسری قسم ہے جزوی۔ اس بارے میں یہ ہے کہ جب چاند سورج کا کچھ حصہ ڈھانپتا ہے اور کچھ روشنی زمین تک پہنچتی ہے تو یہ جزوی سورج گرہن ہے۔ اس دوران سورج ایک ہلال کی طرح نظر آتا ہے۔ تیسری قسم ہے وہ جو ہلکا بنائے ہوئے۔ جب چاند سورج کے عین درمیان ہوتا ہے لیکن اس کا سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے سورج مکمل طور پر نہیں چھپتا، اس دوران سورج کے گرد ایک روشنی کا ہلکا نظر آتا ہے۔ چوتھی قسم ہے مخلوط سورج گرہن۔ یہ ایک نایاب گرہن ہے جو کچھ علاقوں میں مکمل اور کچھ میں آپ کہہ سکتے ہیں ہلکا بنائے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس کا انحصار زمین کے گھماؤ اور چاند کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ سورج گرہن ہمیشہ زمین کے مخصوص حصے میں نظر آتا ہے، نہ کہ پوری دنیا میں۔ ہر جگہ سے نظر آنے والے گرہن کا وقت اور نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ چاند کا سایہ زمین پر تیزی سے حرکت کرتا ہے، اس لیے گرہن کا مکمل مرحلہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ اسلام اس بارے میں سورج گرہن کے حوالے سے کیا کہتا ہے تو دیکھیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق سورج اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہن کے وقت نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز ادا کرنے
دعا کرنے، استغفار کرنے اور صدقہ دینے کی ترغیب دی ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں۔ ان پر کوئی اضافی یا مخصوص پابندیاں نہیں ہیں۔ عوام میں جو یہ باتیں مشہور ہیں کہ حاملہ عورتوں کو گرہن کے دوران باہر نہیں نکلنا چاہیے یا کوئی خاص کام نہیں کرنا چاہیے، ان کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے، اور یہ محض آپ کہہ سکتے ہیں توہمات اور مفروضات ہیں۔ یہ ساری غلط فہمیاں ہیں۔ اسلامی تعلیمات، اسلام کی سنہری تعلیمات سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ سن لیجئے جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند کسی کے مرنے یا جینے سے گرہن میں نہیں آتے، بلکہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو، دعا کرو اور صدقہ دو۔ یہی وجہ ہے کہ گرہن کے وقت مسلمانوں کے چاہیے کہ وہ نماز کسوف ادا کریں، دعا کریں اور استغفار کریں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سورج گرہن کے وقت خصوصی عبادات کی تلقین کی تھی۔ عوام میں یہ پائی جانے والی سب غلط فہمیاں ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سورج گرہن یہ بدشگونی یا کسی بری خبر کی علامت ہے۔ یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ حاملہ خواتین کے لیے مخصوص پابندیاں لگاتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات میں ایسا کچھ نہیں ہے، جان لیجئے۔ ہاں، سورج گرہن دیکھنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، اور یہ سب کے لیے ہیں۔ حاملہ خواتین کے لیے بھی ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، سب کے لیے۔ اور وہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں وہ جان لیجئے کہ آپ براہ راست سورج کو نہ دیکھیں۔ سورج گرہن کے دوران ننگی آنکھوں سے سورج دیکھنا آنکھوں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر دیکھنا ہی ہے تو خصوصی چشمے استعمال کریں۔ کیمروں یا ٹیلی اسکوپ میں فلٹر لگائیں۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ سورج گرہن کو پانی میں، یہ آپ سورج کی طرف دیکھنے کے بجائے پانی میں دیکھیں۔ پانی میں جھلک دیکھ کر آپ جو ہے نا وہ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ کر سورج کی روشنی کو روک لیتا ہے۔ اس کی 4 اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں: کلی، جزوی، حلقوی اور مخلوط۔ اسلامی تعلیمات میں سورج گرہن کو اللہ تعالیٰ کی نشانی کہا گیا ہے، اور سورج گرہن کے وقت نماز کسوف، دعا اور استغفار کی تلقین کی گئی ہے۔ سائنس کے مطابق سورج گرہن دیکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ورنہ آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ ساری تعلیمات میں نے آپ کے سامنے پوری کوشش کی ہے اختصار کے ساتھ کہ جو سائنسی جو سائنس کا نقطہ نظر ہے وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو اسلامی تعلیمات ہیں اس بارے میں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھا گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔